السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاۃ علی نبیہ المصطفیٰ۔ سب لوگ محبت سے درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ جو خوبصورت گاڑی آپ نے دیکھی ہے ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہاشمی صاحب نے آج ہی خریدی ہے، اور مدینہ شریف کے خوبصورت گلیوں سے گزرتے ہوئے اس وقت آپ ایک مٹھائی کی دکان پر ہیں۔ یہاں سے ہم مٹھائی لیں گے اور اپنے دوستوں کے لیے، اپنے احبابوں کے لیے، اور مٹھائی لیتے ہوئے سیدھے ہم امیر مدینہ عم مصطفیٰ حبیب المصطفیٰ سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جملہ شہداء احد کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ وہاں تمام دوست احبابوں کو مٹھائیاں تقسیم کریں گے۔ اللہ آپ سب کو بھی یہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ جو خوبصورت سا پہاڑ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے دروازے پر رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنتی پہاڑ ہے، جسے جنتی ہونے کا حق حاصل ہے۔ اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبتیں کی ہیں۔ اب غور کریں، جب ایک پہاڑ رسول اللہ سے محبت کر لے تو جنتی ہو جائے، ہم اور آپ جو حضرت انسان ہیں یہ نبی سے محبت کر لیں تو یہ بدرجہ اعلیٰ جنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ اب یہ جو مسجد آپ کو سامنے دکھ رہی ہے اور اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹلہ ہے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اسے جبل روما کہتے ہیں۔ جنگ احد کے دوران 50 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ٹلے پر متعین فرمایا تھا، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری میں۔ اور یہ خوبصورت سی مسجد جسے جامع شہداء کہتے ہیں، یہ کورونا کے درمیان بن کر تیار ہوئی ہے۔ بڑی خوبصورت مسجد ہے، اور اسی احد پہاڑ کے دامن میں تاریخ اسلام کی دوسری عظیم جنگ لڑی گئی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم آپ کو شہداء احد کی مقدس بارگاہ دکھائیں گے۔ یہ اسلام کی دوسری جنگ ہے جو سن 3 ہجری میں لڑی گئی ہے، شوال کا مہینہ۔ اس جنگ میں صحابہ کرام 1000 کی تعداد میں نکلے تو تھے، مگر کچھ منافقین تھے 300، تو وہ چھٹ گئے۔ اللہ نے منافقوں سے اسلامی جماعت کو پاک کیا، اور صرف 700 صحابہ اس جگہ پہنچے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ایک اور خوبصورت منظر آپ مدینہ ٹور گائیڈ عامر کے ساتھ دیکھیں گے۔ یہ وہ گاڑی ہے جسے ہم لے کر شہداء احد کی بارگاہ میں حاضر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں، یہ جو نقشہ ہے جنگ احد کا، جو آپ ہری پٹی دیکھ رہے ہیں، یہ اسلامی لشکر ہے۔
بار دیکھ کر آپ لوگ ہلکے میں نہیں لیجیے گا، انشاءاللہ بھی آپ دیکھیں گے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح پاک کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، اے میرے شہداء، بتاؤ میری جنت میں کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ سبحان اللہ، خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا خود ہی پوچھے بندوں سے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے ان کی رضا پوچھی، ان کی مرضی پوچھی، ان کی خوشی پوچھی تھی۔ المختصر ایک طویل گفتگو کے بعد اللہ رب العزت سے ان شہداء نے درخواست کی کہ میرے مالک، میرے مولا، میرے پروردگار، دنیا والوں کو واضح فرما، دنیا والوں کو بتا کہ ہم یہاں کیسے ہیں، ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہدائے احد کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے قرآن مقدس میں یوں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ پاؤ گے۔ ابھی بہت قریب سے انشاءاللہ العزیز آپ رسول اللہ کے چچا جان سیدنا امیر حمزہ، جن کی شہادت اسی میدان میں ہوئی اور چشمِ فلک نے منظر پہلی بار دیکھا، زمین رو رہی تھی، آسمان رو رہا تھا، اللہ و رسول کا شعر سیدنا امیر حمزہ۔ یہ جو سامنے آپ قبر دیکھ رہے ہیں، جو پتھر کھڑا ہے بلیک کلر کا، یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے۔ جناب ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی ہیں، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرتی ہیں، انہوں نے سیدنا امیر حمزہ کے سینہ اطہر کو چیرا اور کچا کلیجہ چبایا تھا۔ وہ بڑا درد بھرا منظر تھا۔ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کا صدقہ عطا فرمائے اور تمام زائرین کو اللہ جلد از جلد حرمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ مدینہ ٹور گائیڈ عامر کے ساتھ یہ آپ سارا خوبصورت منظر دیکھ رہے تھے، اور انشاءاللہ ہر ایک چیز کی ڈیٹیلنگ ویڈیو بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔